اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو, استغفروا ربکم, رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے, ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا, ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے, ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز میں ویسے کوئی اعتراض نہیں, تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ, جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں, یہ شارٹ ہو گئی, وہ شارٹ ہو گئی, اور بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ, ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے, ہائے ہائے کیسا ہو گیا, کیسی ہیروئن ہے, توبہ توبہ, ٹھیک ہے نا, کیسا ہیرو, ہائے اتنا گندا گانا, توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ, بولو بھائی سمجھ, وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک بس میں جا رہے تھے, سب ایک بس میں جا رہے تھے, ذرا دیندار تھے وہ, تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی, ٹھیک ہے نا, کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں, توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ, تو سب نے کہا کہاں ہے, سب نے کیا کہا, وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں, بولے بتایا کہاں, تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے دعا. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے, بہت محبت کرے گا تم سے, بہت زیادہ محبت, اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی, بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے, تو بھئی یہ پیسے تو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا آپ کے پاس, بہت پریشان تھا, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے, کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے, ایکچولی میں بتا نہیں سکتا, بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی, تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریا پر, وہ جا کے سن لینا, پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا, ودود بے پناہ محبت کروں گا, بے پناہ محبت, اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا, بہت بہت نوازے گا, رزق کی فراوانی کر دے گا, رزق کے دروازے کھول دے گا, دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے, جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی, جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں, پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا, وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں, کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی, اس پہ کیا گزرے گی, اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا, اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان, خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسے یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر, ایک ایک بات پر, وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی, پریشان ہو گئی, کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو, کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے, تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں, اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات, اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ گناہگاروں کے لیے نہیں ہے, جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے ہے.
ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گنہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کے آ جائے۔ جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے۔ الا یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں، آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے۔ یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو، باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو۔ تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو، تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو سوئی اور محبت کا بڑا جوش آتا ہے، نہ، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے۔ اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو۔ ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے، زمین پھٹ جائے۔ بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا، ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو، انہوں نے کر لیا، تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم؟ اللہ نے معاف کر دیا فوراً۔ رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے؟ بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی محبتیں ہیں۔ گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے، پھر جنت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان۔ دیکھو ایک مثال دیتے ہیں، بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو، بہت بڑا پتھر ہے، اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو۔ یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے، اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے۔ اپنے اخلاق کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے بات کرنی ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے اکڑنا ہے۔ یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ باس کے سامنے جھک جاؤ، ٹھیک ہے تنخواہ اچھی ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے، تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے۔ ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا، ذرا 50 روپے تو نکال، تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں، تو پیسے جائیں گے صرف ثواب ملے گا۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے، ہلانا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے، کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو، کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو، تو ٹائم ضائع ہوگا، وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا، لڑکے گا نہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریویٹی پتا ہے نا، کشش ثقل، کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے، اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے۔ اس مرکز پہ ایک لیور رکھو، لیور ایک لمبی سی راڈ، ٹھیک ہے نا، لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو، بالکل مرکز تلاش کرو۔ اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے، اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا، ارے یار میں پورا دھکا دے دیا، آپ لوگ صرف منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا، پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے۔ ذرا سا پش کرو گے تو پتھر، لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا، جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو، اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے۔ میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو، بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے، طاقت تھوڑی استعمال ہوگی، آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا، اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی، اوپر کی سطح نیچے۔ تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں، میں پورا کیا ہو جاؤں،
ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا یار, کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتا چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا ہے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے کہ ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی بہت کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته و اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. ہنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا, کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرنز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں, اور بھائی وہ دولہا ہے اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ ہے یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڈی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڈی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ,
اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5,000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں, ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہے, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5,000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں, وہاں سے آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل میں ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحیرہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے. خیر یہ غلط ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی, مارکیٹ میں کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ گے زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتا ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, 2 نوالے لیے, لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چس پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپے ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں, جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لے. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, اور ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں, جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل اس پر اعتماد کرنی رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے.
اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ نہیں لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے, لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے ہیں, پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں, تو اس لیے مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقبہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ تو منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا, ماں چھوڑے گی, وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑھا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے, حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ, ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا, ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں, تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریویٹی پتا ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ صرف منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں, یہی چل رہے ہیں نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں,
सच्ची सच्ची दिल से बताओ, ऑफिस में बैठे हो, बेगम का फोन आया, गुस्सा आता है ना, यार क्या मुसीबत है यार, बात अननोन नंबर से आया, उठाया, हाँ भाई मैं जी आपकी बेगम बात कर रही हूँ, हाँ जरा जल्दी करो, क्या बात है। यही होता है ना, सबके साथ होता है भाई, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। भाई क्या मसला है, बोलो ना। अच्छा, अगर यही अननोन नंबर से फोन आया, फोन उठाया और पता चला कोई अननोन लड़की बात कर रही है, आंटी नहीं कोई लड़की बात कर रही है, तो ऐसे बात करोगे? क्या क्या जी फरमाइए, क्या बात है, जल्दी से बात करें, टाइम नहीं है मेरे पास। 99.9% लोग बहुत तमीज से बात करेंगे, डिटेल में जाके, ऐसा है कि नहीं है? बहुत तफसील से बात करेंगे कि जी बताइए। वो क्या कि ऐसा है कि अभी आप बिजी चल रहे, मैं किसी और वक्त कॉल, नहीं नहीं आप किसी और वक्त करें, अभी आप जो बात है बात करें, इंसानियत की खिदमत है। अखलाक इस्लाम ने क्या सिखाए हैं भाई, इस्लाम ने क्या सिखाया है? अखलाक, अच्छे अखलाक, ये इस्लाम की पहचान है। वो भी अगर उसको आप की आवाज पसंद आ गई, उसको भी लगा कोई बहुत कोई 99 साल के या 90 साल के नहीं है, कोई जवान आदमी, वो भी बहुत तमीज से बात करेगी, ठीक है ना, आप भी तमीज का जवाब डबल तमीज से देंगे आप। तो ये चल रहा है मार्केट में कि जहां बात करनी है सुसर से लोग तमीज से बात नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अहक्क मा उक्रिम बिहि रजुल इब्नतुहु व उख्तुहु, सबसे ज्यादा लायक एहतराम वो है जिसकी बेटी या बहन तुम्हारे निकाह में है। समझ रहे हैं ना, कि उसने बड़ा दिल किया अपनी बेटी या बहन तुम्हें निकाह में दे दी, तो जब आए सबसे ज्यादा इज्जत उसकी इज्जत करो। गुंडे की इज्जत हो रही है, बदमाशों की हो रही है, ठीक है, बदमाशों की इज्जत चलो डर से कर रहे हो, हम नहीं कहते कि इज्जत ना करें उनकी, लेकिन अल्लाह के लिए भी तो किसी की इज्जत करना सीखो ना भाई। तो अब क्या करना है कि हमने अपनी नेचर को करना है चेंज। अच्छा, बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है कि जहां तमीज से बात करनी है वहां बदतमीजी हो रही है, जहां बदतमीजी करनी है वहां तमीज चल रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही, जहां नहीं दिखानी वहां हो रही है, जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही। जिसने मेरा बयान सुनना हो ना, इधर मस्जिद में आके सुना करे। मेरा जो दिमाग यहाँ चलता है कहीं और नहीं चलता, कहीं और जाता हूँ, पता नहीं पब्लिक हमारी टर्म्स ही नहीं समझ रही होती, लोग बोलते हैं पता नहीं किस टाइप का बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, हमारे इस स्टाइल से वाकिफ नहीं है ना, वो कहते हैं ये क्या है यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, तो जबान नहीं चलती फिर मेरी। तो क्या कह रहा था मैं कि जहां सखावत दिखानी है वहां क्या दिखाया जा रहा है? कंजूसी। जहां कंजूसी दिखानी है वहां क्या दिखाया जहां शरीयत ने कहा कनाअत करो, वहां क्या कर रहे हैं? सखावत। वजह उसकी ये है कि ये जो सखावत हम कर रहे हैं, ये सखावत ये अंदर से अच्छे होने की बेस पे नहीं है, बल्कि ये अंदर एक बीमारी है, दिखलावा, रियाकारी, शोबाजी, पब्लिक की नजर में बड़ा बनने का शौक। तो जहां खर्च करने में बड़ा बनते हुए नजर आ रहे हो खर्च करेंगे, जहां बड़ा बनते हुए नजर नहीं आ रहे वहां खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वहां बचाएंगे। अब देखो ना शादी ब्याह में लिफाफे कैसे चल रहे होते हैं, और भाई वो दूल्हा है, उसके पास पैसे थे तभी तो शादी की है उसने। और ये कौन सा तरीका है यार, एक आदमी दावत कर रहा है, उसे इतने लिफाफे दो कि दावत के पैसे वसूल हो जाएं, तो ये दावत थोड़ी है, तो होटल हो गया। उसने इसका मतलब है वलीमे के दिन होटल खोला है, और एक प्लेट के 500 रुपए कम से कम रेट है उसके। भाई दूल्हे को कम से कम 500 तो दिए जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन के लिए होटल खोला है, नाम कमबख्त वलीमे का बदनाम कर रहा है, सुन्नत का नाम लगा रहा है, लेबल कर क्या रहा है, कोरमा बिरयानी बेच रहा है वो 500 रुपए फी प्लेट, 16 मसालों से तैयार करता। वो इधर न्यू कराची में ना एक रेडी वाला, ये 2006 की बात है, उस वक्त 5 रुपए की फिर भी कुछ वैल्यू थी, तो वो रेडी लगा के रोजाना गुजरता था, 16 मसालों से तैयार करता, कीमत सिर्फ 5 रुपए बिरयानी। मैं नहीं खाता था, मैंने कहा 5 रुपए की क्या होगा, पता नहीं कोई क्या चीज बेच रहा है। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार है भी बिरयानी और 16 मसाले भी डले हैं और 5 रुपए, तो ट्राई तो करो ना, तजस्सुस होता है ना इंसान को, ट्राई तो करके देखो है क्या। मैंने वो खाई तो उसमें वाकई सिर्फ 16 मसाले ही थे। एक मेरा ख्याल है काली मिर्च होगी, एक लौंग, एक दारचीनी, एक लाल मिर्च, तो ऐसे 4 मसाले तो मैंने बता दिए ऐसे गिन के, टोटल 16 मसाले मुख्तलिफ डिजाइन के, उसमें दरमियान में कहीं कहीं चावल उसने डाला हुआ था। हमने कहा यार वाकई 16 मसालों से तैयार करता। तो खैर, तो दूल्हा क्या कर रहा होता है वलीमे में, दूल्हा भाई ये कर रहे होते हैं कि फी प्लेट कम से कम 500 रुपए रेट। अब वो वलीमे का इंतजाम करता है कि भाई इतने लोग आएंगे, कोई 5000 भी दे सकता है, कोई डिफेंस से आएगा तो 5 रुपए देते, 500 तो देते हुए शर्माएगा ना, उसको फिर ताना देंगे तो तुम अगर डिफेंस से आ रहे 500 रुपए दे रहे हैं, डिफेंस में रहते क्यों, जब ऐसी नीच हरकतें तुमने करनी है, इतना घटियापन दिखाना है, तो डिफेंस में क्यों रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो कम से कम 5000 तो दो ना। तो लिफाफे चलते चलते फिर वो बैठ के हिसाब होता है, इतना आया इतना गया, ये जुआ है। बाज़ दफा अक्सर तो पैसे पूरे हो जाते। यार मर्दों के बड़े मजे हैं खुदा की कसम, इस जमाने में निकाह पे जहेज औरत लेके आ रही
ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا وہ بھی ختم, اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا, وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل میں ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں, کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتا ہے ہمارے جو اکابر تھے بزرگان دین تھے وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چس پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو جن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لے. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں, تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں, جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل اس پر اعتماد کرنی رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا.
پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے, یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے, لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے ہیں, پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں, تو اس لیے مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا, ماں چھوڑے گی, وہ بولے گی اس کو ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں.